اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے؟ گھر اللہ رب العزت کی رحمت کا گہوارہ کیسے بنتا ہے؟ گھر میں برکتیں اور رحمتیں کیسے آتی ہیں؟ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو، اور جب گھر سے نکلو تو گھر والوں کو سلام کر کے نکلو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھا گیا ہے کہ جو بزرگ تھے ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب وہ گھر میں آتے تھے تو بسم اللہ اور قل هو اللہ پڑھ لیتے تھے۔ اس سے گھر میں برکتی ہو جاتی ہے اور نا اتفاقی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر گھر والوں کو سلام کر کے گھر میں داخل ہوں۔ اور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اب مجھے اس گھر میں داخلے کی اجازت نہیں اور کھانے کو کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس جب بندہ گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا، کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام نہیں لیتا، تو شیطان کہتا ہے اب مجھے اس گھر میں رات گزارنے کی بھی اجازت مل گئی اور رات کا کھانا بھی مجھے مل گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں اللہ کا ذکر کریں، اور جب کھانا کھانے لگیں اس وقت بھی اللہ کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا کھائیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہر وقت میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو دو فرشتے جو اس کے ساتھ مقرر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب تو نے اللہ کا ذکر کر لیا، اب تو نے سیدھی راہ اختیار کر لی ہے۔ اور جب وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ اب تو اللہ کی امان میں آ گیا، اب تو اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اور جب وہ بندہ اگلے کلمات توکلت علی اللہ پڑھتا ہے، اب وہ فرشتے کہتے ہیں اب تجھے کسی اور کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ جب وہ بندہ چلتا ہے آگے سے اس کے اوپر جو دو شیطان ہوتے ہیں مسلط ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں اب تمہیں یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ اس بندے نے تو گھر سے نکلتے وقت اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ سیدھی راہ پر آ گیا ہے، پھر اس نے اللہ پر توکل کر لی ہے، اب اللہ کے علاوہ اس کو کسی کی حاجت کی بھی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی بھی ضرورت نہیں، اور یہ سیدھی راہ پر بھی چل پڑا ہے اور یہ اللہ کی حفاظت میں بھی آ گیا ہے۔ تو گویا کہ جب بندہ گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کلمات جب کہے گا تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کے اوپر جو مقرر فرشتے ہیں وہ اس کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی ہر قسم کی مدد بھی کریں گے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب گھر سے نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کر کے کہ اللہ تیرے نام سے نکل رہا ہوں، تجھ پر توکل کر کے نکل رہا ہوں، اور تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو ہی حاجت روا ہے، تو ہی مشکل کشا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ انشاءاللہ سفر بھی آسان ہوگا، برکتیں بھی شامل حال رہیں گی، بندہ محفوظ بھی